السلام علیکم۔ ناول محبت پرست، قسط نمبر 10۔ خط پڑھ کر میں تڑپ اٹھا۔ ایک لمحے میں میری آنکھوں کے سامنے مولوی نظام الدین کا پر نور سا چہرہ گھوم گیا اور ان کے پیار بھرے الفاظ میرے کانوں میں رس گھولنے لگے۔ ان سے وابستہ ایک نامعلوم سا احساس میرے دل کو گدگدانے لگا۔ پھر پل بھر میں ہی ان سے جڑے وہ سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے گزر گئے کہ انہوں نے جس محبت اور خلوص سے 3 دن مجھے فقیر پور میں روکے رکھا تھا۔ ان سے جب بھی رابطہ ہوتا مجھے لگتا جیسے میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں۔ ایسا بے لوث لہجہ اور پرخلوص تعلق میرے لیے غیر معمولی بات ہی تو تھی۔ میں نے کراچی کے لیے فلائٹ کا پتہ کیا تو معلوم پڑا کہ اگلے 4 دن تک تمام فلائٹس بک ہیں۔ چوتھے دن شام کی فلائٹ میں سیٹ مل رہی تھی، مگر میرے لیے 4 دن تو ایک طویل عرصہ تھا۔ میرا دل تو 1 گھنٹہ بھی رکنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اگلے دن آفس میں کوئی ضروری کام تھا جسے ادھورا چھوڑ کر میں جا نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے فلائٹ کا انتظار کرنے کی بجائے ٹرین سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن میں نے آفس میں جلدی سے کام نپٹائے اور چھٹی لے کر ریلوے اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گیا۔ ٹیکسی نے مجھے جب اسٹیشن کے بیرونی دروازے کے سامنے چھوڑا تو اسٹیشن حسب توقع مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ گہما گہمی بتا رہی تھی کہ ٹرین آ چکی ہے یا پہنچنے ہی والی ہے۔ میں اندر آیا تو پتہ چلا کہ ابھی خیبر میل آ کر رکی تھی۔ کوئی سامان کھینچ رہا تھا تو کوئی نان ٹکی، پکوڑے، سموسے اور چائے کی آوازیں لگا رہا تھا۔ کچھ کلی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تاکہ وہ اسٹیشن پر اترنے والے مسافروں میں اپنے لیے کوئی گاہک پکڑ سکیں۔ ہر ٹرین کو اسی حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگر کوئی گاہک نہ مل سکے تو اگلی ٹرین کے آنے تک وہ اسی امید کے ساتھ پلیٹ فارم کے ارد گرد منڈلاتے نظر آتے تھے۔ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار شاید امید کا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک امید قائم رہے انسان ہمت نہیں ہارتا۔ امید دم توڑ جائے تو پھر کوئی چیز بھی اسے متحرک نہیں رکھ سکتی۔ پلیٹ فارم سے کچھ فاصلے پر کھڑا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسی اسناب میں خیبر میل اپنی روانگی کی سیٹی بجا کر پلیٹ فارم چھوڑ چکی تھی اور اسے گرد بات کا تحفہ دے کر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ میں نے آج صبح ہی فیصلہ کیا تھا کہ اسٹیشن پر پہنچ کر جو بھی ٹرین مجھے گوٹکی یا اس کے گرد و نواح تک پہنچانے کے لیے میسر ہوگی میں اس میں سوار ہو جاؤں گا۔ گوٹکی سے کار رینٹ کر کے فقیر پور پہنچ جاؤں گا۔ اگر دیر ہو گئی تو رات گھوٹکی میں ہی گزار کر صبح سویرے فقیر پور کے لیے نکل جاؤں گا۔ راستے سے تو میں شناسا تھا ہی، اس سے پہلے منصوبہ بندی کیے بغیر سفر کرنا تو درکنار۔ میں نے زندگی میں کبھی کھانا بھی نہیں کھایا تھا، مگر ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا مقام ضرور آتا ہے جب منصوبہ بندی ہونے کے پہلے ہی ناکام ہو جاتی ہے۔ یکدم مجھے یاد آیا کہ رؤوف کے دور پار کے ایک انکل اسٹیشن ماسٹر تھے۔ رؤوف کے گھر میں ان سے ایک بار ملاقات ہوئی تھی۔ کافی ہنسمکھ انسان تھے۔ میں بھاگ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ ڈیوٹی پر موجود تھے۔ مجھے اس طرح اچانک دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ میں نے اپنی وہاں موجودگی کی وجہ بتائی تو مسکرا دیے۔ برخوردار لگتا ہے تم ایڈونچر پسند اور مہم جو انسان ہو، یا ہماری ریلوے کو اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہو۔ یہ جان کر خوشی بھی ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ریلوے پر اندھا اعتماد بھی کر رہے ہیں کہ ٹرین کے وقت اور ٹکٹ کا پتہ کیے بغیر ہی اسٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں ہنس پڑا۔ ایسی بات نہیں، دراصل میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ صورتحال ہی ایسی ہے کہ میرا جانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی سروس کا آخری مہینہ چل رہا ہے اور اگلے ماہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ معلومات کی تو پتہ چلا کہ میرے لیے علامہ اقبال ایکسپریس مناسب رہے گی جو مجھے گھوٹکی جنکشن پر اتار دے گی۔ اگلی ٹرین لگ بھگ 3 گھنٹے پہلے سیالکوٹ سے نکل چکی تھی اور ابھی نارڈک ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تھی۔ 1.5 گھنٹے تک اس نے لاہور پہنچنا تھا۔ انہوں نے لڑکے کو ٹکٹ والی کھڑکی پر بھیج کر میرے لیے برتھ کی ٹکٹ کٹوا لی۔ اس کے علاوہ گھوٹکی اسٹیشن ماسٹر کے نام ایک رقعہ بھی لکھ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب میں نے کہا کہ آپ فکر مند نہ ہوں، میں اس علاقے میں پہلے بھی سفر کر چکا ہوں، تو بولے، برخوردار تمہیں وہاں گاڑی رینٹ کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ رقعہ وہاں کے اسٹیشن ماسٹر کو دے دینا، وہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ ضرورت نہ پڑے تو اسے ضائع کر دینا۔ میں کچھ دیر ان سے بات چیت کرتا رہا، پھر وہ کام میں مصروف ہو گئے اور میں پلیٹ فارم کے ہنگامے سے ذرا الگ تھلگ ایک بینچ پر بیٹھ کر ناول پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ آخر ٹرین کی گڑگڑاہٹ سے لوگ متحرک ہونا شروع ہوئے۔
تھوڑی ہی دیر میں پلیٹ فارم کی لرزش اور دور پٹری پر گرد کے بگولے ٹرین کی آمد کا سندیسہ دینے لگے۔ میں نے بھی اپنا بیگ سنبھالا اور دھکم پیل کا حصہ بن کر ٹرین میں سوار ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں جب مسافروں نے اپنا سامان ادھر ادھر ٹکا دیا اور سیٹنگ سنبھال لی تو آہستہ آہستہ ڈبے میں سکون ہونے لگا۔ ایک سیٹی بجی، انجن نے زور لگایا، 2-3 بار چٹک چٹک کی آواز آئی اور ٹرین تھوڑی دیر لرزنے کے بعد پلیٹ فارم چھوڑنے لگی۔ میرے سامنے والی سیٹ پر ایک بزرگ مسافر نے سفر کی دعا بآواز بلند پڑھنا شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت اور کھمبے پیچھے کی جانب دوڑنے لگے اور ہم پلیٹ فارم کی گہما گہمی سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ میں تھوڑی دیر مطالعے میں مصروف رہا، پھر میں نے بوتل کا ڈھکن کھول کر پانی پیا اور اپنے برتھ پر نیم دراز ہو گیا۔ ٹرین کو لاہور سے نکلے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ سورج مکمل طور پر ڈوب گیا۔ میرے ارد گرد تقریباً سبھی مسافر اونگنے لگے۔ جلد ہی مجھے بھی نیند نے آ دبوچا۔ ٹرین نے ساہیوال اسٹیشن پر رکنے کے لیے رفتار آہستہ کی تو نیند کے خمار میں آنکھیں مودے کئی مسافر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ بچوں کے چیخنے کی آوازوں نے ماحول میں ہلچل سی مچا دی۔ سناٹا بھی شاید سکون کی علامت ہوتا ہے اور کبھی کبھی رونق بھی بے سکونی کا سبب بن جاتی ہے۔ جب میں نے آنکھیں ملتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اس وقت ٹرین کے پہیوں کی پٹری سے رگڑ کی گڑگڑاہٹ اپنے عروج پر تھی۔ لاہور سے نکلے کم و بیش 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اندھیرا اپنی چادر پوری طرح پھیلا کر اسٹیشن کے ارد گرد موجود ہر شے کو نظروں سے اوجھل کر چکا تھا۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے سو رہا تھا، اس لیے وقت بیتنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ نیند بھی شاید نعمت اسی لیے ہے کہ یہ انسان کو کچھ وقت کے لیے ہی صحیح مگر وقت کی قید سے آزاد کر دیتی ہے۔ وقت بیتنے کے احساس سے آزاد ہو کر دنیا کے جھمیلوں کو ایک بار بھول جانا ہی تو انسان کے لیے آرام کا باعث بنتا ہے۔ ٹرین ساہیوال جنکشن پر رکنے کے ابھی جتن ہی کر رہی تھی کہ پلیٹ فارم کی لائٹس کی مدھم سی روشنی میں کئی ایک لوگ بیگ گھسیٹتے ہوئے مجھے ٹرین کی مختلف ڈبوں کی جانب دوڑتے دکھائی دیے۔ جیسے ہی ہمارے ڈبے کا دروازہ کھلا تو ایک ادھیڑ عمر سے شخص کے ہمراہ 2 سہمی سہمی سی لڑکیاں اور 3 منچلے لپک کر ٹرین میں سوار ہو گئے۔ لڑکیاں شکل و صورت میں جڑواں بہنیں لگ رہی تھیں، اگر ایسا نہیں بھی تھا تو ان کے نئے نقش میں غیر معمولی قسم کی مماثلت تھی۔ دونوں نیلے رنگ کے بالکل ایک جیسے ہی لبادے میں ملبوس تھیں۔ ملکجی سی روشنی میں ان نیلی مورنیوں کے لباس کی نیلاہٹ نے ٹرین کے ڈبے کے اندرونی ماحول کو جیسے رنگ سا دیا تھا۔ ٹرین نے ایک زوردار سیٹی بجائی اور اس کے پہیے پٹری کے ساتھ رگڑ کھا کر ٹرٹرانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرین ایک بار پھر سناٹے بھرنے لگی۔ جیسے جیسے فقیر پور سے فاصلہ کم ہو رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو کر میری گھبراہٹ میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ مولوی نظام الدین کے بارے میں جو باتیں مجھے محمد آصف نے خط میں لکھ بھیجی تھیں وہ مجھے مسلسل بے چین کر رہی تھیں۔ ان کی شخصیت ہی شاید ایسی تھی کہ مجھے ان سے انسا ہو گیا تھا۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے میں ان کے بارے میں برے گمان کو بار بار اپنے ذہن سے جھٹک دیتا۔ جب نئے آنے والے مسافر اپنی سیٹوں پر براجمان ہو چکے تو مجھے احساس ہوا کہ وہ سبھی مسافر اکٹھے نہیں تھے۔ وہ لڑکے جن شناسہ اور پیار بھری نظروں سے ان معجبینوں کا سرعام دیدار کر رہے تھے، اس سے پہل تو مجھے لگا تھا کہ وہ ایک ساتھ ہیں، مگر ان کی شوخیوں سے لبریز گفتگو اور ذو معنی جملوں کے اثرات سے وہ جس طرح سمٹ رہی تھیں، اس سے مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ پورا گروپ ایک ساتھ محو سفر نہیں بلکہ وہ منچلے نیلی مورنیوں کے سہارے محو سفر ہیں۔ دونوں لڑکیاں میرے برتھ کے بالکل سامنے والی سیٹ پر اپنے والد کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھیں اور لڑکے ان کے دائیں جانب والی سیٹوں پر ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ان کے چہروں پر ابھرتی ناگواری صاف بتا رہی تھی کہ وہ ان لڑکوں کی اور مستیوں سے نالاں ہیں۔ ایک بزرگ اور نوجوان ان لڑکوں سے اگلی سیٹ پر بیٹھے نیند کی وجہ سے جھول رہے تھے۔ ان کی عقب والی سیٹ پر 50-55 کے لگ بھگ ایک مرد اور 40 کے لگ بھگ عورت بیٹھی تھی، جو لاہور سے پدوکی تک مجھے باتیں کرتے نظر آئے تھے۔ باتیں کیا تھیں، اٹکھلیاں تھیں۔ اس شخص کی تقریباً ہر بات پر وہ عورت کھلکھلا کر ہنسنے کو شاید اپنا فرض عین سمجھتی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ آدمی فون پر کسی کو بتا رہا تھا کہ 2 ہفتے پہلے ہی اس کی دوسری شادی شمیم سے ہو گئی ہے اور شمیم کے بھائی کی دعوت پر وہ لوگ کچھ دنوں کے لیے روڑی جا رہے ہیں۔ شمیم غالباً وہی عورت تھی جو اس وقت اس کے پہلو میں براجمان تھی۔
ان کی اس طرح چہک چہک اور لہک لہک کر باتیں کرنا میرے لیے کوئی عجوبے کی بات نہیں تھی۔ جس انداز سے اس نے ابھی ابھی کسی کو اپنی شادی کی اطلاع دی تھی، میں اگر اس کا سلیس اردو میں ترجمہ کروں تو وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آخر کار شمیم مجھے مل ہی گئی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں اور اس کے اس قدر خوش ہو کر جھومنے میں کوئی مذائقہ بھی نہ تھا۔ شمیم اگر بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی تو اتنی بری بھی نہیں تھی۔ پھر محبت کی شادی، وہ بھی 55 برس کی عمر میں۔ اس عمر میں تو محبت کے خمار میں انسان ایسے ہی گل ہوتا ہے جیسے مکمل طور پر بجھنے سے پہلے چراغ ایک بار اپنی پوری آب و تاب سے جلتا ہے، اس کے بعد روشنی تو نہیں دے پاتا مگر دیر تک سلگتا ضرور رہتا ہے۔ میرے حساب سے اس کا اچھلنا تو بنتا تھا۔ لاہور سے پتوکی تک اس کی یہی کیفیت تھی کہ جیسے ابھی لپک کر ٹرین کی کھڑکی کے نیم وا شیشے سے باہر گر پڑے گا۔ جیسے ہی ٹرین نے رات کے اندھیرے میں لپٹی کہلن کی ہری بھری نرسریوں کو پیچھے چھوڑا تو سفر کی تھکان اور نیند کے غلبے نے ان کی تو جیسے بولتی ہی بند کر دی۔ اکاڑا عبور کرنے سے پہلے ہی وہ دونوں نیند کی وادی میں کھو چکے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایسے جڑ کر بیٹھے تھے کہ شمیم کے بس میں ہوتا تو اس کی گود میں ہی گھس جاتی۔ بڑھاپے کی دہلیز پر ہلکی آنچ پر پنپتی محبت اور اس کے نتیجے میں 40 برس کی محبوبہ کے شہر حسن کے مکمل مسمار ہونے سے ذرا پہلے اس کی ڈھلتی شاموں تک رسائی۔ چنگاری کو بھڑکنے کے لیے اور کیا چاہیے تھا؟ ٹرین کے دائیں اور بائیں جھولنے کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر جھوم رہے ہوں۔ ٹرین کے ڈبے میں اس وقت ملگجی سی روشنی تھی، جیسے جیسے ٹرین ساہیوال کے گرد و نواح میں آبادی کو پیچھے چھوڑ رہی تھی، ویسے ویسے ہی شہر کے مضافات میں منتشر گھروں کی روشنیاں مانند پڑتی جا رہی تھیں اور مسافر بھی نیند کے خمار کی وجہ سے بوجھل سے نظر آنے لگے تھے۔ رات کے پچھلے پہر ٹرین کی کھٹ کھٹ اور چھک چھک کی مسلسل آواز ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ اس سکوت میں لڑکوں کے بار بار کہکوں کی آوازیں عجیب سی تنگی کا باعث بن رہی تھی۔ میں سیل فون پر کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ گاہے گاہے میں ان لڑکوں اور لڑکیوں پر بھی ایک نظر ڈال لیتا۔ آدھا گھنٹہ مزید گزرا ہوگا۔ اس وقت تک ہمارے ڈبے میں موجود تقریباً سبھی مسافر ایک بار پھر سے اونگنے لگے۔ لڑکیوں کا والد بھی آنکھیں بند کیے ٹرین کے ساتھ ہی جھول رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہر طرف خاموشی سی چھا گئی۔ عین اسی وقت دائیں جانب بیٹھی لڑکی نے اپنی بہن کے کان میں خسر بسر کی اور پھر اگلے ہی لمحے اس نازنین کا کومل ہاتھ گھوما اور ایک زناٹے دار چانٹا ان لڑکوں میں سے ایک کے گال پر پڑ گیا۔ سکوت میں تھپڑ کی آواز ایسے گونجی جیسے ٹرین کے ڈبے میں کوئی بم پھٹ گیا ہو۔ سبھی مسافر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ لڑکی نے چیخ چیخ کر بتانا شروع کر دیا کہ اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی اس نے ثبوت کے طور پر کاغذ کا وہ پرزہ بھی پیش کر دیا جس پر فون نمبر درج تھا جو وہ لڑکا اسے تھمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تینوں لڑکے اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑنے کے لیے آستین چڑھانے لگے۔ اس سے پہلے کہ لڑکیوں کا والد ان بد نصیبوں سے دو دو ہاتھ کرتا، پچھلی سیٹ سے بزرگ کے ساتھ بیٹھا وہ نوجوان ہڑبڑا کر اٹھا اور اس لڑکے کے مزید 2 تھپڑ جڑ دیے۔ دوسرے 2 اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تو شمیم کے شوہر نے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے ان کو بھی ایک ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ جو مسافر بھی آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا، ان لڑکوں کے کرتوت کا سنتے ہی کوئی تھپڑ یا گھونسا ان کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ اس طرح ان پر تھپڑوں کی جیسے بارش سی ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹرین کا ڈبہ تیسری عالمی جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ تینوں لڑکے دفاعی پوزیشن پر چلے گئے اور انہیں ہر طرف سے گھونسے اور دھکے پڑنے لگے۔ پھر سب مسافر آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ جو زیادہ تپے ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ ان لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ تینوں منچلے جو کچھ دیر پہلے تک 2 سیمی سی لڑکیوں کو دیکھ کر کسی ہندی فلم کا ہیرو بننے کی کوشش کر رہے تھے، اب پولیس کا نام سن کر ان کا جیسے پتا پانی ہو گیا۔ آخر متفقہ فیصلہ ہوا کہ اگلے جنکشن پر جیسے ہی ٹرین رکے گی انہیں نیچے اتار دیا جائے گا۔ وہ چاہے تو کسی دوسرے ڈبے میں منتقل ہو جائیں، وہ اس ڈبے میں مزید سفر کرنے کا استحقاق کھو چکے ہیں۔ فیصلہ سنتے ہی وہ لڑکے دبک کر بیٹھ گئے اور پھر خانے وال تک ٹرین میں بلا کا سکون رہا۔ اس نیلی مورنی نے ان تینوں بدماشوں کی لوگوں کے ہاتھوں ایسی پیل ڈلوائی تھی کہ خدا کی پناہ۔ اس کے بعد ان کی روح کو ایسی شانتی ملی کہ باقی ماندہ راستہ وہ کسک بھی نہ پائے تھے۔ اس نیلی مورنی نے اپنے کومل ہاتھ سے جس لڑکے کا منہ سیکا تھا وہ تو اپنا گال پکڑ کر ہی بیٹھا رہا اور باقی 2 اسے متلائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے۔
ایک خاص عمر کا مرد کا حال بھی شاید ایک مور کی طرح ہوتا ہے، جہاں عورت نظر آئے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے ارد گرد پیل ہی تو ڈالنے لگتا ہے۔ مگر اس بار انہیں پیل ڈالنا مہنگا پڑ گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے خانیوال جنکشن آیا۔ جیسے ہی ٹرین رکی تو نوجوان جس نے اس لڑکے پر پہلا وار کیا تھا اور شمیم کا شوہر لڑکیوں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ خبیث جاتے جاتے ان سے بدتمیزی نہ کر ڈالیں۔ وہ سیاہ نصیب رات کی تاریکی میں اپنے سفر کو یادگار بنا کر نیچے اترے اور پچھلے ڈبے کی جانب چل دیے۔ اس وقت تک صبح کی ہلکی ہلکی سی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ اسٹیشن پر چائے اور پراٹھوں کی مہک سے مجھے مزید بھوک محسوس ہونے لگی، مگر میں نے سوچا کہ ناشتہ بہاولپور پہنچ کر ہی کروں گا۔ دنیا پور سے آگے نکلتے ہی سورج سرخ گولے کی مانند نمودار ہو کر روشنی چاروں سمت پھیلا چکا تھا۔ دوپہر سے ذرا پہلے ٹرین نے مجھے گھوٹکی اسٹیشن پر اتار دیا۔ میں نے وہاں سے گاڑی رینٹ کی اور کھانے کا کچھ سامان بھی لے لیا، کیونکہ میں دوپہر کے کھانے کے لیے راستے میں رک کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جلد از جلد فقیر پور پہنچ جانا چاہتا تھا۔ جس طرح کا نقشہ محمد آصف نے اپنے خط کے آخری چند سطور میں کھینچا تھا، اسے پڑھ کر تو میرا دل جیسے بجھ سا گیا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرا دل روئی کے ایک گالے کی مانند میرے اندر ہی اندر اڑ رہا ہو اور نہ جانے کب کہاں آ کر رک جائے اور اس کی بے سمت اور بے مقصد سی اڑان تمام ہو جائے۔ عصر کے وقت میں فقیر پور میں داخل ہوا۔ یہ کم و بیش وہی وقت تھا جس وقت میں پچھلی بار فقیر پور پہنچا تھا، مگر آج فقیر پور کی تنگ سی گلیاں لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ جس میں مسجد والی گلی میں داخل ہوا تو بہت سے لوگ جمع تھے۔ میری گاڑی دیکھ کر وہ گلی سے ہٹ کر دیواروں کے ساتھ ساتھ لگنے لگے اور میرے لیے راستہ بنا دیا۔ میں نے ایک کھلی جگہ دیکھ کر گاڑی مسجد سے کچھ فاصلے پر ہی روک دی۔ تمام لوگ سر جھکائے مسجد کی جانب ہی بڑھ رہے تھے۔ میں تقریباً بھاگتا مسجد کے داخلی راستے کی جانب لپکا تو محمد آصف مسجد کے بیرونی دروازے کی چوکھٹ سے لگ کر آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جیسے ہی اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس سے رونے کا سبب پوچھتا، مسجد کے صحن سے بلند ہوتی کلمہ شہادت کی آوازوں نے میرے ذہن میں ابھرنے والے تمام سوالوں کا جواب دے ڈالا۔ جیسے ہی جنازہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلا، میں نے بھی آگے بڑھ کر اپنا کندھا پیش کر دیا۔ مولوی نظام الدین کے سفر آخرت میں شرکت کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر اس شام میں اور آصف مسجد کے صحن میں بیٹھ کر دیر تک مولوی نظام الدین کی باتیں کرتے رہے۔ اس ماحول میں ان کی موجودگی کی وجہ سے جو شیرینی بھری رہتی تھی، آج وہ ایک خاص قسم کی اداسی میں ڈھل چکی تھی۔ وہ رات میں نے محمد آصف کے ساتھ اسی حجرے میں بسر کی جس کا مکی منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ اگلے دن میں گھوٹکی سے ٹرین پکڑ کر کراچی پہنچا اور وہاں سے فلائٹ کے ذریعے لاہور پہنچ گیا۔ مولوی نظام الدین سے خط و کتابت کا استحقاق بھی جاتا رہا تو بالکل ہی تنہا رہ گیا۔ آفس سے واپس آتا تو گھر ایک وحشت خانہ لگنے لگتا، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے شاید لچکیلا مزاج دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ تلخ تجربات کے بعد واپس اصل حالت اور بناوٹ میں پوری طرح لوٹ کر نہ بھی آ سکے تو قریب قریب ضرور آ جاتا ہے۔ مگر کچھ تلخ حقائق ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا سامنا کر کے انسان کا مزاج اور سوچ ایک نئے طرز میں ڈھل جاتی ہے۔ اگرچہ ہجوم میں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتا تھا، مگر میرے اندر شاید ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، اس لیے میں لائسم پر اکثر جانے لگا۔ اکیلا وہاں بیٹھا لوگوں کی آمد و رفت دیکھتا رہتا، زندگی کی بے لگام گہما گہمی سے اس کے معنی کشید کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ کچھ ادھوری یادیں تازہ ہو کر میری تنہائی کے کینوس پر رنگ بھرنے لگتیں۔ یہ انسان کی بے بسی کی انتہا ہے کہ اسے کسی کی یادیں زندہ رہنے کا جواز لگنے لگیں۔ جس کی زندگی ہی تنہائی سے وابستہ ہو جائے، اس کے لیے ماضی کسی اثاثے سے کم نہیں ہوتا۔ مجھ جیسا مستقبل میں جینے والا شخص بھی ماضی کے سہارے کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج بھی وہاں بیٹھا میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا کہ میری نظر سامنے والی میز کی دوسری جانب بیٹھے ایک بزرگ پر پڑی۔ میں نے انہیں 2 دن پہلے ہی دیکھا تھا، مگر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ میری نظریں ان سے چار ہوئیں تو وہ مسکرا دیے۔ مجھے ان کی مسکراہٹ مانوسی لگی، چہرہ شناسا سا لگا۔ ذہن پر تھوڑا زیادہ زور دیا تو بھولی بسری سی ایک یاد ذہن کے کسی کونے میں سر اٹھانے لگی۔ ویسے تو جو ذہن
تلخ یادوں کی آماج گاہ بن جائیں، ان میں خوشگوار یادیں تلخ یادوں کے بوجھ کے نیچے کہیں دب کر رہ جاتی ہیں، مگر جو زندہ ہی یادوں کے سہارے پر ہو اس کی یادداشت کبھی مانے نہیں پڑتی۔ اگر میری یادداشت میرا ساتھ دے رہی تھی تو وہ میری یونیورسٹی کے پروفیسر جواد نذیر تھے۔ وہ ابھی مجھے بغور دیکھ رہے تھے۔ میں اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا، ان سے تعارف ہوا تو میری یادداشت کی پائیداری کی تصدیق ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں انجینئرنگ کے پہلے سال میں فزکس پڑھائی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ بہت خوش ہوئے، مجھے بیٹھنے کے لیے کہہ دیا۔ سفید داڑھی، نورانی چہرہ اور حلیم طبع، آج کل وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے 2 بچے ہیں جو بیرون ملک رہائش پذیر ہیں، انہیں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ یہاں پر ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ 6 ماہ قبل بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آج کل میری طرح ایک بڑے سے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اکیلے رہ رہے تھے، لیکن مجھے اپنے حالات کی وجہ سے اکیلے رہنا پڑ رہا تھا۔ ان کا گھر قریب ہی تھا، سو تنہائی کے ستائے لائسم پر آنے لگے۔ میرے حالات کی ان سے زیادہ مماثلت تو نہ تھی، البتہ ہمارا لائسم پہ آنے کا مقصد ایک ہی تھا۔ وہ پروفیسر تو فزکس کے تھے، مگر ان کا مذہب، تاریخ، نفسیات اور سوشیالوجی کا مطالعہ بھی بہت وسیع تھا۔ علم انہوں نے نوکری کرنے کے لیے ہی حاصل نہیں کیا تھا۔ ان سے بات کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ انہی جیسے لوگوں کی وجہ سے دنیا میں علم کا ارتقاء ہو رہا ہے، ورنہ کتابوں کو تعلیمی اسناد کے حصول کا ذریعہ اور تعلیمی اسناد کو ایک ملازمت حاصل کرنے کا اعلی کار سمجھنے والے علم اور انسانی ذہن کے ارتقاء کے راستے پر فل سٹاپ کا کام کرتے ہیں۔ رباب سے بچھڑنے کے بعد ان 2 سالوں میں مولوی نظام الدین کے علاوہ پہلی بار کوئی ملا جس کی باتوں میں فہم و فراست تھی۔ میرے ذہن میں اس ماہ کامل کی ایک بار پھر سے یاد تازہ ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے جھیل کے ساکت پانی کی سطح پر کنکر پھینک کر اس میں نامعلوم سا ارتعاش پیدا کر دیا ہو۔ میرے دل کی خاموش جھیل میں ایک بار پھر کنول کے پھول کھلنے لگے۔ میرا ان سے متاثر ہونا یقینی تھا۔ انہیں بھی بات کرنے کے لیے شاید کسی میرے جیسے کی ضرورت تھی۔ پروفیسر جواد ایک شاندار انسان تھے، اہل علم، خوش گفتار اور باذوق، پھر ایک استاد شاگرد کا کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ تھا جو اب دوستی میں بدل چکا تھا۔ ہمارے بحث و مباحثے زور پکڑنے لگے۔ وہ اکثر مجھے سیل فون پر پیغام بھیج کر لائسم آنے کا کہہ دیتے اور میں بھی ترنت پہنچ جاتا۔ پھر ہم گھنٹوں باتوں میں مگن رہتے۔ کئی جگہیں اپنی صحبت سے پہچانی جاتی ہیں۔ میرے لیے لائسم کی پہچان بھی کچھ یادوں اور صحبت سے وابستہ تھی۔ ایک دن جب ہم وہاں بیٹھے حسب معمول محو گفتگو تھے، میں نے ان سے پوچھ لیا، سر، کیا انسان اپنی خواہشات کو پائے بغیر خوش رہ سکتا ہے؟ وہ مسکرا دیے۔ انسان اپنی خواہشات کو پا کر کہاں خوش رہتا ہے؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ چلو تم یہ بتاؤ کہ خوشی کیا ہوتی ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، شاید اطمینان قلب۔ بولے، وہ تو سکون ہوتا ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ خواہشات ایک لامتناہی زنجیر کی طرح ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں، ان میں نئی نئی کڑیاں ملتی جلتی ہیں۔ ہم اپنے دل کے مطالبات کو کبھی نہ ختم ہونے والی ایک لڑی میں پروئے رہتے ہیں۔ پھر یہ انسان کی قسمت ہے کہ یہ لڑی اس کے لیے گلو بند بن جائے یا پھندا۔ میں نے اگلا سوال داغ دیا، کیا محبت مجبوریوں کی زیر عتاب ہی رہتی ہے یا ان سے کبھی آزاد بھی ہو سکتی ہے؟ وہ کچھ دیر مجھے بغور دیکھتے رہے، پھر بولے، اپنے جذبات سے وفادار رہنا اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اس وفاداری کو نبھانے کے لیے قلوع سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان کا سب سے نازک رشتہ اپنے دل کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جس سے محبت کرتا ہے اس سے کسی وقت نفرت بھی کر سکتا ہے۔ جس کے کھو جانے کے تصور سے ہی اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، اس سے بیزار بھی ہو جاتا ہے۔ جس چیز کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو ہلکان کر لیتا ہے، کبھی کبھی اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے لگتا ہے۔ انسان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ محبت کی لذتوں سے تو مستفید ہونا چاہتا ہے، مگر اس سے جڑے مسائل کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ میں سٹپٹا گیا، مگر محبت انسان سکون پانے کے لیے کرتا ہے، نہ کہ مسائل گلے لگانے کے لیے۔ وہ مسکرا دیے، یہ تو خود غرضی ہوئی میاں۔ اس دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے منفی اثرات نہیں ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو محبت میں انسان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، وصل،
محبت کو اپنی خواہشات کی تکمیل سے مشروط کرنا خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے؟ نعمتیں کہاں مشروط ہوتی ہیں، اس لیے یہ بھی غیر مشروط ہی رہے تو بہتر ہے۔ البتہ نفرت ہمیشہ شرطوں پر ہوتی ہے۔ اب میں نے وہ سوال پوچھ لیا جس کی خلش کئی دن سے مجھے بے چین کر رہی تھی، کیا محبت میں آزمائش بھی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے الٹا مجھے سوال کر دیا، تم آزمائش سے ڈرتے ہو؟ میں کوئی جواب دے نہ پایا۔ انہوں نے گہری سانس لی، دونوں بازو میز پر رکھ کر تھوڑا سا آگے جھکے۔ ہم جن چیزوں کا احترام کرتے ہیں ان کے منفی اثرات کو آزمائش کہہ دیتے ہیں۔ انسان جیسے ہی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، محبتوں کا ایک شجر سایہ دار اپنے ذہن میں لگا لیتا ہے، دن رات اس کی آبیاری کرتا رہتا ہے، جب تک ہوش سنبھالتا ہے اپنے آپ کو ایک تناور شجر محبت میں جکڑا ہوا پاتا ہے، جیسے اپنے رشتوں سے محبت، خوابوں سے محبت، دولت سے محبت، اپنے ملک سے محبت اور اپنے آپ سے محبت۔ جب بلوغت کو چھوتا ہے تو دو بڑی محبتوں سے روشناس ہوتا ہے جن سے اس کا پہلے تعارف نہیں ہوتا، جن سے مخالف سے محبت اور اپنے خالق سے محبت۔ ان دو محبتوں کی شدت اور ساخت اس کی پوری زندگی کے خد و خال متعین کرتی ہے۔ یہ دو محبتیں اس درخت کی جڑ اور تنے کا کام کرتی ہیں، باقی ضمنی محبتیں اس کی شاخیں ہیں۔ جب تک ٹھنڈی چھاؤں دیتا رہتا ہے، انسان اسے پنپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس کی آبیاری کے لیے کئی جتن کرتا ہے۔ جب چھاؤں دینا بند کر دے تو اس کی ذات کی چتا جلانے کے لیے ایندھن کے طور پر کام آتا ہے۔ جس طرح نفرت کے نام پر جنگیں ہوتی ہیں، لوگوں کو ان کی زمین اور گھر سے بے دخل کیا جاتا ہے، اسی طرح محبت کے نام پر دل توڑے جاتے ہیں اور لوگوں کو اپنے آپ سے دور کیا جاتا ہے۔ کئی محبتیں ایک طوفان کی صورت نظر آتی ہیں اور ہر چیز کو تہس نہس کر کے گزر جاتی ہیں۔ کچھ محبتیں خوشحالی اور ہریالی لاتی ہیں۔ یہ انسان کا نصیب ہے کہ اس کے حصے میں کون سی محبت آتی ہے۔ میں ان کی باتوں میں پوری طرح محو ہو گیا۔ سوال پر سوال میرے ذہن سے جیسے چڑھتے چلے جا رہے تھے اور وہ ان کی وضاحت کرتے جا رہے تھے۔ انسان محبوب کو نہ پا سکے تو محبت میں ناکام ہو جاتا ہے۔ انہوں نے برجستہ جواب دیا، محبت میں ناکامی یا کامیابی نہیں ہوتی۔ تم اسے سودوز یاں کی کسوٹی پر پرکھنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ وصل اور جدائی تو جسموں کا ملاپ اور بچھوڑا ہے۔ محبت تو روحوں کی گفتگو میں تسلسل کا نام ہے اور روحیں وصل اور ہجر کی قید سے آزاد ہوتی ہیں۔ اجسام مادی چیز ہیں، انہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے، روحوں کو بھی کوئی کبھی چھو سکا ہے بھلا؟ احساسات کی ڈوری سے بندھی اور جذبات کے ریشوں سے جکڑی ہوئی چیزیں کہاں جدا ہوتی ہیں؟ جسم پناہ ہوتے ہیں اور مٹی میں مل جاتے ہیں، جبکہ روحیں وقت کے ایک فریم آف ریفرنس سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ احساسات ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو میاں، محبت کی نہ تو شروعات ہوتی ہے اور نہ ہی اختتام۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے سوچتے رہے، پھر یکدم سر اٹھایا جیسے کسی بھولی بسری سی بات نے یادداشت کے بند دریچوں پر دوبارہ دستک دے دی ہو۔ تسکین کا طلبگار تو جسم ہوتا ہے، جبکہ روح جذبات اور احساسات کی متمنی ہوتی ہے۔ تم اپنی تسکین کے لیے ایک آفاقی اور لامتناہی جذبے کی حد بندی کیوں چاہتے ہو؟ پروفیسر جواد نے میرے بظاہر ایک چھوٹے سے سوال کے جواب میں اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا تھا۔ میں ان کی باتوں میں چھپے محبت، جسم اور روح کے تعلق اور مقصد کے پس پردہ فلسفے کو سمجھنے کی کوشش میں کچھ الجھ سا گیا۔ وہ مجھے متذبذب دیکھ کر بولے، چلو ایک بات بتاؤ، تم محبت میں جسم کا ساتھ چاہتے ہو یا روح کا؟ ان کا غیر متوقع سوال سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ انہوں نے کچھ لمحات کے لیے میرے جواب کا انتظار کیا، پھر میری جانب دیکھ کر مسکرا دیے، جیسے انہیں پہلے سے ہی معلوم ہو کہ میرے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ برخوردار، لگتا ہے تم دونوں کا ساتھ چاہتے ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، تسکین کی خواہش انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے، جبکہ احساسات جنون بخشتے ہیں۔ تسکین وقتی اور احساسات کل وقتی ہوتے ہیں۔ اس لیے محبت میں جسم کو پانے کی دوڑ سے نکل کر احساسات سمیٹنے کی کوشش کرو۔ مختصر سے دورانیے کے لیے ایک خوبصورت جسم کے حصول کا رونا دھونا چھوڑ کر ایک لامتناہی احساس کی ڈوری تھام لو، اپنی روح کو اس کے ریشوں میں جکڑ دو، محبت کو اپنی طاقت بناؤ، ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا سیکھو جنہیں تمہاری ضرورت ہے، نہ کہ اپنے لیے وقتی اور فرضی سہاروں کے تعاقب میں وقت ضائع کرتے رہو۔
یہ سہارے انسان کے ذہن کی خود ساختہ تخلیق ہوتے ہیں جن کا اس کی ضرورت اور خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی ہے۔ اپنے ذہن کی غلامی میں پھنس کر اپنے دل کو بت کدہ بننے سے بچانے کی کوشش ہی اصل عبادت ہے۔ اس کے لیے خود شناسی درکار ہے، جس کے لیے جسم سے روح تک کا سفر شرط ہے۔ میرے نزدیک محبت خود شناسی کی ایک قسم ہے۔ اسے خود غرضی سے الگ کرنے کے لیے ریاضت چاہیے۔ محبت کا مقصد کسی کو پانا نہیں بلکہ کسی سے کچھ پانا ہے۔ محبت کو کبھی بھی جسموں کی تجارت نہ بنانا، یہ تو احساسات کا صدقہ ہے۔ اس لیے محبت کرنے والا سخی ہوتا ہے۔ جو اپنی فکر سے آزاد نہیں ہوا، اس نے ابھی محبت کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہیں رکھا۔ اگر محبت تمہارے نزدیک کسی کے کھو جانے کا رونا دھونا ہے تو جا کر اپنا احتساب کرو۔ انہوں نے کچھ دیر توقف کیا، پھر بولے، کبھی کسی انسان کی محرومی دور کرنے، کسی کے دکھ کو خوشی میں بدلنے اور کسی کی بیماری اور تکلیف کا مداوع کرنے کا خیال دل میں آیا ہے؟ میں انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ بولے، نہیں۔ تو پھر جاؤ بیٹا، جا کر محبت کرنا سیکھو۔ نہیں آتی تو خدا سے مانگو کہ وہ تمہیں اس نعمت سے سرفراز کر دے۔ اگر ہاں تو جاؤ کسی کے لیے کچھ کرنا سیکھو۔ یہ محبت تمہیں توانائی فراہم کرے گی۔ پروفیسر جواد نے میرے ذہن کے بند دریچوں پر دستک دے دی تھی۔ انہوں نے قفل توڑ کر کنڈی کھولنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ اب دریچہ کھول کر اپنی ذات کے بند کمرے سے نکل کر ایک نئی اور وسیع و عریض دنیا میں قدم رکھنا میرا کام تھا۔ آنسوں کے قطرے آنکھوں میں پھیل کر میری نظر کو ایک پل کے لیے دھندلا سے گئے تھے۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ گھڑی پر نظر دوڑائی تو 10 بج رہے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور اپنے اپنے گھر چلے آئے۔ اگلا پورا ہفتہ میں پروفیسر جواد کی باتوں کو ذہن میں دہراتا رہا اور زندگی اور محبت کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ مولوی نظام الدین کی ایک بات مجھے بار بار یاد آتی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آسان بات کو مشکل انداز میں کہنے کو فلسفہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل فلسفہ تو گتھی سلجھانا یعنی مشکل بات کو آسان طریقے سے بیان کرنا ہے۔ انسان کی زندگی کتنی مختصر سی ہے۔ ماہرین ارضیات کہتے ہیں کہ اگر زمین کی تخلیق سے لے کر آج تک 4.5 ارب سال کو 24 گھنٹے کے گھڑیال پر پرو دیا جائے تو زمین پر زندگی کی ابتدا 20 گھنٹے پہلے ہوئی تھی اور انسان صرف 1 منٹ اور 17 سیکنڈ پہلے ہی رونما ہوا ہے۔ 24 گھنٹے کی اس فلم میں انسان نے ابھی تک 77 سیکنڈ کا مختصر اور بے معنی سا کردار ہی تو نبھایا ہے، جو کہ زمین کی کل عمر کے 1000ویں حصے سے بھی کم ہے۔ پھر اس کائنات کی عمر تو زمین سے بھی 4 گنا زیادہ ہے۔ انسان کتنا چھوٹا اور بے بس ہے، مگر اس کی خواہشات کتنی زیادہ اور بڑی بڑی ہیں۔ اس کائنات کی تاریخ میں انسان کی تاریخ کتنی بے معنی سی ہے۔ انفرادی طور پر دیکھا جائے تو محض 60-70 برس کے لیے اس دنیا میں وارد ہوا ہے۔ پہلے 20 سال تو ہوش سنبھالنے میں صرف ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اس عرصے کے دوران کسی نہ کسی شکل میں وہ دوسروں کا محتاج ہی رہتا ہے، جس میں اسے 2 وقت کی روٹی کے لیے، اپنے متعلق چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے کے لیے بھی کسی نہ کسی کی مدد درکار ہوتی ہے۔ آزادانہ کوئی مشین چلانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ کوئی فیصلہ کرنے کی۔ آخری 10 سال بھی صحت کے زوال اور اس کے نتیجے میں جسم کی شکست اور ریکھ میں گزرتے ہیں۔ اپنے ہی جسم پر قابو کھونے لگتا ہے، آہستہ آہستہ دوبارہ سہاروں کا ضرورت مند بننے لگتا ہے۔ درمیان میں 30-40 برس کا ہی تو عرصہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنی خواہشات کو جنم لیتے دیکھتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا ہے، انہیں پروان چڑھاتا ہے، کچھ کو پورا ہوتے اور کچھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے حسرتوں میں بدلتے دیکھتا ہے۔ انسان نے اس دنیا میں سب سے زیادہ کسی چیز کی بے قدری کی ہے تو وہ وقت ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہی تو ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں بھی وہ کتنی ہی سطحی اور غیر ضروری خواہشات کا تعاقب کرنے میں مگن رہتا ہے۔ وہ زندگی کو فلاح کے راستے پر موڑنا نہیں چاہتا، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی زندگیوں کو بھی اس غیر موزوں اور بے ثمر سے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ میرے آفس کی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر بہت سے ریسٹورنٹ تھے۔ شروع میں تو لنچ کے لیے میں اکیلا ہی جایا کرتا تھا، پھر ایک دن مجھے وہاں صدف نظر آ گئی۔ اس دن ہم نے پہلی بار اکٹھے کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ لنچ بریک کے دوران
میرے آفس میں آ جاتی۔ اس طرح اکٹھے لنچ کے لیے جانا ہمارا معمول بن گیا۔ صدف ہر وقت چہکتی رہتی۔ ہماری عمر میں کافی فرق تھا، اس لیے میں اسے بچوں کی طرح ہی برتاؤ کرتا۔ میرا مزاج بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والد فوت ہو چکے تھے اور والدہ ایک کالج میں پروفیسر تھیں۔ اس نے کئی بار مجھے گھر مدعو کرنے اور اپنی امی سے ملوانے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر میں ہمیشہ ٹال دیتا۔ میں اپنے اسٹاف سے زیادہ بے تکلف نہیں ہوتا تھا۔ صدف سے اس لیے تھوڑا سا بے تکلف تھا کیونکہ اس کا زیادہ وقت میرے آفس میں ہی گزرتا تھا۔ آج لاہور میں بہت سے دن مسلسل گرمی کے بعد بارش ہوئی تھی۔ بارش کیا تھی؟ ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی۔ کئی دفعہ بادل بھی شاید ہم انسانوں کی طرح اداس سے ہو جاتے ہیں، برسنے کے بجائے چند آنسو گرانے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ بادل کے چند آنسوؤں سے فضا تو قدرے مرطوب ہو گئی تھی، مگر میرے اندر کی خشکی ویسی کی ویسی ہی رہی۔ میں پریشان سا ہو کر بوجھل دل کے ساتھ گھر سے نکلا تو پتہ نہیں کیوں میرے قدم خود بخود ہی صدف کے گھر کی جانب اٹھنے لگے۔ کبھی کبھی پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان کا دل اور دماغ کے درمیان ربط کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ فیصلے نہیں کرتا، بس عمل کرتا ہے۔ بسا اوقات تو ایسے کاموں کے نتائج اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا خد و خال ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو زندگی میں بہت سے کام غیر ارادی طور پر ہو جاتے ہیں، ایسے ہی بغیر کسی منطق کے، جن کے کرنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہوتا، مگر وہ سرزد ہونے کے بعد اپنا مقصد تراش لیتے ہیں۔ ہوتے تو بغیر کسی ضرورت کے ہیں، مگر وقوع پذیر ہونے کے بعد ضرورت بن جاتے ہیں۔ یہ بھی شاید بے بسی ہے۔ نشہ انسان کب کرنا چاہتا ہے، مگر جب ایک بار کر لیتا ہے تو بار بار کرنے کو جی چاہتا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت بن جاتا ہے۔ میں نے جانے سے پہلے اسے فون کر دیا تھا۔ وہ ماں بیٹی مجھے اس طرح اچانک دیکھ کر خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ اچھا کیا بیٹا تم خود آ گئے، صدف تمہارا بہت ذکر کرتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بھی تم سے ملنے کا شوق ہو گیا تھا۔ اگر تم نہ آتے تو کسی دن میں تمہیں ملنے آفس ضرور آ جاتی۔ آنٹی نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری تعریف کی۔ امید کرتا ہوں صدف نے میرے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتائی ہوں گی۔ وہ دونوں ہی کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ بے فکر رہیں سر، میں آپ کے بارے میں کوئی بری بات کہہ ہی نہیں سکتی، صدف نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ کی دریا دلی ہے، ورنہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میرے اندر ایسی کون سی بات ہے جو قابل تعریف ہے۔ صدف کی باتیں سن کر تو لگتا ہی تھا کہ تمہاری کون سی ایسی بات ہے جس کی تعریف نہیں ہونی چاہیے، مگر تم سے ملنے کے بعد تو میں بھی قائل ہو گئی ہوں۔ یہ تو آپ کی محبت اور خلوص ہے کہ اتنی عزت افزائی کر رہی ہیں، ورنہ آج کل کسی پر اعتبار کرنا تو کافی حد تک قابل تشویش کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت انسان کو فوڈ سیکیورٹی سے بھی بڑا درپیش مسئلہ مثبت جذبات کی قحط سالی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آج کل کسی پر اعتبار کرنا بھی بے اعتبار سا کام لگتا ہے۔ انہوں نے میری ہاں میں ہاں ملا دی۔ انسان کے رویے کو قدرت نے شاید پیچیدگی میں گھون کر تخلیق کیا ہے، اسی لیے دوسروں کی نظر میں ناقابل اعتبار ہی رہتا ہے، کیونکہ انسان بہت سے اچھے کام کسی برے کام کی تکمیل کے لیے بھی کر گزرتا ہے، غلط مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے، کسی غلط چیز تک دسترس حاصل کرنے کے لیے، جس سے اچھے اور برے کی پہچان مشکوک ہو کر رہ گئی ہے۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دن بھر کا تھکا ہارا سورج دنیا کو ایک بار پھر الوداع کہتے ہوئے رات بسر کرنے کے لیے دھیرے دھیرے اپنے خیمے میں اتر رہا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اب اجازت دیں، آپ کا کافی وقت لے لیا۔ نہیں سر، آپ کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے۔ وہ میرے راستے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کی یہ معصوم سی حرکت دیکھ کر میں ہنس پڑا۔ چائے کے ساتھ اتنا سب کچھ کھانے کے بعد ڈنر کی کہاں گنجائش بچتی ہے صدف؟ آنٹی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ چائے پیتے تو 3 گھنٹے ہونے کو آئے بیٹا، اب تو کھانے کا وقت ہو چلا ہے، اسی لیے تمہیں کھانا کھائے بغیر جانے کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گی، اور کھانے کے بعد چائے پیے بغیر جانے کی اجازت بھی نہیں مل سکتی۔ سر کو یہ بات بھی ابھی سے ہی بتا دے ماما، صدف نے جس معصومیت سے کہا، میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ ان کی صراحت پر مجھے کھانے کے لیے رکنا ہی پڑا۔ کھانے کے دوران آنٹی نے مجھے بینش کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہہ دیا کہ آج کل وہ اپنے والدین کے پاس امریکہ میں ہے۔ انہوں نے بھی تفصیل میں جانا مناسب نہ سمجھا۔ کھانے کے بعد چائے کے دوران بھی
ادھر ادھر کی باتیں ہی ہوتی رہیں۔ صدف کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی، سوئیاں رات کے 10 بجا رہی تھیں۔ اب تو صدف کا گلہ دور ہو جانا چاہیے تھا کہ میں نے اس کی دعوت مسترد کر دی تھی۔ میں نے صدف کی آنکھوں میں جھانکا۔ دعوت اپنی جگہ قائم ہے ابھی، یہ تو آپ امی سے ملنے تشریف لائے ہیں، دعوت پوری کرنے کے لیے آپ کو ایک بار پھر آنا پڑے گا، خصوصی طور پر میرے لیے۔ آج میں زندگی میں پہلی بار اس طرح کسی کے گھر گیا تھا۔ انہیں تو بظاہر بہت اچھا لگا تھا، مگر مجھے اپنے مزاج کے خلاف کام کر کے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر شام کی بے چینی سے نبرد آزما ہونے کا ایک بار پھر دھڑکا سا لگ گیا۔ انسان تنہا اور اداس ہو تو سب سے زیادہ وحشت شام کے وقت ہوتی ہے۔ میں شام گزارنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈنے لگا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ میں سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ سبھی مسافروں کو ہی اپنی منزل کا پتہ ہو، ضروری تو نہیں۔ منزل کے تعاقب کے لیے اس کے مقام کا ادراک شرط تھوڑی ہے۔ منزل کا سراغ نہ مل سکے تو سفر ہی لذت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک سفر نصیب بن جاتا ہے۔ کسے خبر کہ اپنی من چاہی منزل پر پہنچ کر اس کے دل کو سکون بھی مل پائے گا یا نہیں۔ ہر سفر کا مقصد کہیں پہنچنا ہی تھوڑی ہوتا ہے، بسا اوقات تو کہیں سے روانہ ہو جانا ہی دل کی تسلی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہدف یہی ہونا چاہیے کہ راستے کبھی ختم نہ ہوں، کیونکہ راستے امید ہوتے ہیں اور سفر جستجو۔ جب تک راستے ختم نہیں ہوتے، منزل کو پا لینے کی امید قائم رہتی ہے۔ شاید اسی کو زندگی اور نامعلوم راستے میں بھٹکنے کو زندگی گزارنا کہتے ہیں۔ سفر کچھ لوگوں کو پاؤں کے چھالوں کے سوا کچھ بھی دان نہیں کرتے۔ ان کے لیے آبلہ پا کو ہی منزل سمجھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اگر نامعلوم راستوں پر سفر ہی زندگی ہے تو پھر منزل موت ہے۔ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس پر دل کو تسلی بھی مل جائے تو وہ کسی قطب یا ابدال سے کم نہیں ہوتا۔ پروفیسر جواد کو فون لگایا تو انہوں نے حسب معمول انتہائی خوشگوار لہجے میں بات کی۔ سر، شام کا کیا پروگرام ہے؟ میں لائسم کے لیے نکلنے ہی والا تھا اور تم سے رابطہ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ وہ ہنس پڑے۔ خون کے اس پمپ کا کسی دوسرے پمپ سے کیا لینا دینا؟ ساری بات مزاج میں مماثلت اور نظریاتی ہم آہنگی سے عبارت ہے۔ اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں گند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ پھر ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، کہنے لگے تم ایسے کرو، میرے گھر ہی چلے آؤ، کھانا بھی اکٹھے کھائیں گے اور گپ شپ بھی کریں گے۔ میرے شیف نے آج آلو میتھی بنائی ہے۔ ہاں، اگر تم چکن خوری کے خواہش مند ہو تو اس کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے۔ میں ہنس دیا۔ سر، میں وہی کھاؤں گا جو آپ کے ہاں بنا ہے، ویسے بھی آلو میتھی میری پسندیدہ سبزی ہے۔ فون کال منقطع ہوتے ہی میں نے گاڑی ایجوکیشن ٹاؤن کی جانب موڑ دی۔ گزشتہ شب بارش کی وجہ سے ہوا میں خنکی آج بھی قائم تھی۔ گلیوں میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے بہت سے کیڑے اور پتنگے میونسپلٹی کی لیمپ پوسٹوں پر منڈلا رہے تھے، جو دور تک بارش سے دھلی تارکول کی کشادہ سڑک کو کچھ خاص فاصلے کے بعد ایک بڑے سے پیلے دھبے کی صورت روشن کر رہی تھیں۔ وقفے سے کچھ پتنگے گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے ٹکرا کر اپنے بیجا اضطراب کے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ انسان اپنے وجود کا مقصد سمجھنے کی جتن کرتا پھرتا ہے تو انسان سے کئی گنا زیادہ تعداد میں پائے جانے والے یہ ننھے منھے سے رنگ برنگے حشرات نے تو کبھی سوچا بھی ہوگا کہ ہم اس روئے زمین پر کیوں دندناتے پھرتے ہیں؟ 10 ارب چیونٹیوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ ہم انسانوں سے ڈھیر گنا زیادہ کیوں ہیں؟ کیڑے مکوڑوں کی تخلیق کا مقصد محض روشنیوں پر بھنبھناتے رہنا اور آخرکار ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جانا ہی تو نہیں۔ کھانے کے بعد قہوے کا ایک سپ لیتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا، سر، اگر انسان کے پاس ضروریات زندگی کی ساری اشیاء، مال و دولت اور آسائش وافر مقدار میں موجود ہوں تو کیا وہ ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے؟ انہوں نے گرما گرم کشمیری قہوے کا ایک گھونٹ لے کر مگ میز پر رکھے اور میری جانب دیکھا۔ امیر یا غریب انسان اپنے بینک بیلنس کے اتار چڑھاؤ سے نہیں ہوتا۔ مالا مال ہونا تو ایک احساس ہے۔ یہ تو انسان کی سوچ پر منحصر ہے کہ وہ دولت کسے سمجھتا ہے، اپنے بینک اکاؤنٹ کی زینت بننے والے کچھ کرنسی نوٹوں کو یا کسی بڑے مقصد سے نبرد آزما ہونے کے احساس کو۔ میری ایک بات پلے باندھ لو،
میں پورے نماغ سے سننے لگا۔ وہ بولے، خوش رہنا ایک آرٹ ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، دولت کمانا ایک سائنس ہے جسے سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ مسکرا دیے۔ میرے ایک استاد تھے، ایک دن کہنے لگے، دیکھو جواد، میں نے زندگی میں بہت دولت کمائی ہے، بہت سا مال بنایا ہے، میرے حساب سے میرے پاس اس وقت کروڑوں روپے موجود ہیں۔ ان کی بات سن کر میں حیرت میں ڈوب گیا اور پوچھنے کی جرأت کر بیٹھا، اگر آپ کے پاس اتنی دولت موجود ہے تو پھر آپ یہ 20 سال پرانی کھٹارا سی سوزوکی کی جگہ کوئی ماڈرن اور لگژری گاڑی کیوں نہیں رکھ لیتے؟ وہ ہنس پڑے۔ میں نے کہا کہ میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں سر، مگر کل بھیکے والے موڑ پر جون کی تپتی دوپہر میں جب سورج سوا نیزے پر تھا، آپ کی گاڑی کو دھکا لگتے دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کتنی قیمت ہوگی ایک اچھے برانڈ کی لگژری کار کی؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہی کوئی 90 لاکھ روپے۔ یہ کتنے میں بک سکتی ہے؟ انہوں نے اپنی پٹیچر سوزوکی کی جانب اشارہ کیا۔ بمشکل 5 لاکھ روپے میں۔ بولے، ان کروڑوں روپیوں میں سے 85 لاکھ تو میں نے یہاں سے ہی کمائے ہیں۔ میں مزید حیران ہو گیا۔ وہ بولے، ریاضی میں تم ہمیشہ اچھے گریڈ لیتے رہے ہو، اس لیے سمجھ تو جانا چاہیے تھا تمہیں، مگر پھر بھی میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔ اپنی دسترس سے باہر 90 لاکھ کی گاڑی پر کڑنے کی بجائے اپنے پاس موجود 5 لاکھ کی سوزوکی پر خوش رہ کر میں نے اپنے بینک بیلنس میں 85 لاکھ کا اضافہ کر لیا۔ اگر اس کھاتے کی مزید تفصیل چاہتے ہو تو سنو۔ 20 لاکھ روپے اپنے پاس موجود چیز پر قناعت کر کے 30 لاکھ جون کی تپتی دھوپ میں خجل ہونے پر بھی اپنے رب سے شکوہ نہ کرنے کے، اور 35 لاکھ ہر حالت میں اللہ کا شکر بجا لانے کے ہو گئے پورے 85 لاکھ۔ میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ اور باقی کے کروڑوں آپ نے کہاں سے کمائے؟ وہ دھیمے سے مسکرا دیے۔ لاکھوں روپے کسی کی چغلی کرنے سے باز رہ کر، لاکھوں روپے کی خوشیاں سمیٹی، کسی ضرورت مند کے کام آ کر، اپنے غصے پر قابو پا کر، کسی کی دل جوئی کر کے، کسی کو امید دلا کر، کسی کو حوصلہ دے کر، لاکھوں کما لیے، اور کچھ ایسے لوگوں کی مدد کر کے جو ضرورت کے وقت میرے کام نہیں آئے تھے تو میں نے کروڑوں کما لیے۔ اب مجھے یہ دولت کمانے کا چسکا پڑ گیا ہے جس نے مجھے کروڑ سے ارب پتی بننے کی ہرس میں ڈال دیا ہے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، اپنی ضرورت سے زیادہ دولت اور لگژری چیزوں کے حصول سے انسان کا سب سے بڑا مقصد خوشی حاصل کرنا ہی تو ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی اور احساس سے خوش رہنا سیکھ لے تو وہ احساس بھی دولت کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آگے بڑھ کر میں نے اپنے استاد کا ہاتھ چوم لیا۔ پروفیسر جواد کی باتیں میرے ذہن میں نئے افق کھولنے لگی۔ ان کی بدولت میں ایک بار پھر زندگی کی جانب لوٹنے لگا۔ کچھ خاص ضرور تھا ان کی قربت میں، بات کرتے تو سمجھ آنے سے پہلے دل میں اتر جاتی۔ ان کا مقصد حیات سے متعلق فلسفہ اور نظریات میرے دل کو چھونے لگے۔ زندگی محض 9 سے 5 کا کاروبار چلانے یا نوکری پر جانے کا ہی تو نام نہیں۔ زندہ رہنے کے لیے روزی کمانا شرط ہے، مگر جینے کے لیے کوئی مقصد بھی تو ضروری ہے۔ شاید اسی مقصد کو تلاشنا اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد میں مصروف عمل رہنا ہی زندگی ہے۔ پروفیسر جواد اپنے بیٹے سے ملنے 3 ہفتے کے لیے انگلینڈ روانہ ہو گئے۔ اس دوران میں بھی مصروف رہا، البتہ واٹس ایپ پر ان سے رابطہ رہا، اور گاہے گاہے ان کی باتیں میری یادداشت کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل کر ذہن میں ارتعاش پیدا کرتی رہیں۔ ویکینڈ سے 2 دن پہلے ان کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ واپس پہنچتے ہی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ کچھ دیر میں ان سے انگلینڈ میں قیام اور سفر سے متعلق گفتگو کرتا رہا، پھر وہ ویکینڈ پر ملنے کی درخواست کرنے لگے۔ جب بھی ہم لائسم پر آ کر بیٹھتے تو مختلف موضوعات پر تفصیل سے بات ہوتی۔ چھوٹا استاد بھی ہمارے پاس بیٹھ کر گھنٹوں گمبھیر قسم کے فلسفیانہ اور سائنسی نظریات سنتا رہتا، انہیں سمجھنے کی جتن کرتا رہتا۔ آج بھی وہاں آ کر بیٹھتے ہی پروفیسر جواد نے میری کسی بات کے رد عمل میں آج کے موضوع کا اعلان کیا۔ انسان کی مختلف چیزوں کے بارے میں رائے ان چیزوں کی اصل کی بجائے ذاتی مشاہدے اور تجربے پر منحصر ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو اپنی سوچ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اسی لیے بہت ہی کم چیزوں کے بارے میں اس کی رائے غیر جانبدار ہوتی ہے۔ اسی طرح تمہارے مردوں کے بارے میں رائے جانبدار ہے۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ سر، میرے خیال میں مردوں کی نسبت عورتوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔
مردوں کے بارے میں ان کی معلومات بالکل محدود ہیں۔ وہ مسکرائے۔ انسان نے اس کائنات کی بہت سی چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی ہے، مگر اپنی ذات کے بارے میں ازل سے کم علمی کا شکار ہے۔ مردوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ عورتوں کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ انہیں اپنے بارے میں سوچنے کا شاید کبھی وقت ہی نہیں مل سکا۔ میں ہنس پڑا۔ عورتوں کا بھی تو یہی حال ہے۔ انہوں نے کون سا مردوں کو سمجھنے کے لیے تحقیقی مراکز قائم کر رکھے ہیں۔ میری بات سن کر وہ بھی ہنس پڑے۔ عورت کی فطرت مرد سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لو کہ مرد پر قابو پانے کے لیے اسے جنگ کرتا ہے اور عورت مرد پر قابو پانے کے لیے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنساتی ہے۔ پھر دونوں میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ مرد ہمیشہ عورت کے جذبات کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے اور عورت مرد کے جذبات سے کھیلنے کی۔ اس طرح مرد کا پسندیدہ کھیل ٹینس، کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ ہوتا ہے، جبکہ عورت کا پسندیدہ کھیل مرد کے جذبات سے کھیلنا ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، میڈیکل سائنس تو کہتی ہے انسان کے دماغ کی ساخت ایک جیسی ہوتی ہے، وہی 3 خانے، پھر مرد اور عورت کی سوچ کی سمت ایک دوسرے سے اتنی مختلف کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے میری جانب چونک کر دیکھا۔ میڈیکل سائنس نے یہ بات مردوں کے بارے میں کہی ہوگی برخوردار، ہمارے حساب سے تو عورت کے دماغ کے صرف 2 ہی خانے ہوتے ہیں، ایک میں وہ اپنے جذبات سنبھال کر رکھتی ہے اور دوسرے میں مرد کو قابو میں رکھنے کے آزمودہ نسخے۔ اسی اسنا میں چھوٹا استاد چائے لے آیا اور چینک پکڑ کر کپوں میں چائے انڈیلنے لگا، پھر کرسی کھینچ کر ہمارے پاس ہی بیٹھ گیا۔ پروفیسر جواد نے اپنی بات جاری رکھی، میرے نزدیک مرد بہت سی کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ وہ اپنی کمزوریاں سب سے خاص طور پر عورت سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیسی کمزوریاں؟ وہ مسکرائے۔ میں مردوں کی ان کمزوریوں کا ذکر نہیں کر رہا جو دیواروں پر لکھ دی گئی ہیں۔ اگلے ہی لمحے میرا اور چھوٹے استاد کا قہقہ فضا میں بلند ہوا اور ارد گرد بیٹھے سبھی لوگ ہماری جانب دیکھنے لگے۔ ہم پروفیسر جواد کی جانب متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے وضاحت کی، مرد کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ وہ عورت کو تو اپنے سامنے کھلی کتاب کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، اسے حرف بحرف پڑھ لینا چاہتا ہے، بلکہ ازبر کر لینا چاہتا ہے۔ اس کی ہر تحریر کو اپنی مرضی سے تشریح کر کے عورت کو اس کا پابند دیکھنا چاہتا ہے، مگر اپنے بارے میں ہر سچ اپنے آپ سے بھی چھپا کر ہی رکھنا چاہتا ہے۔ نتیجتاً نہ تو اس پر عورت کھلتی ہے اور نہ ہی خود کو اپنے آپ سے چھپا پاتا ہے۔ اسی طرح مرد عورت کو صحیح معنوں میں نیک دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ خود کو صرف نیک مشہور کرنا چاہتا ہے اور اس نیک نامی کے پس پردہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے مرد کی ساری زندگی اسی آنکھ مچولی کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو کیا عورت مرد کے بارے میں متجسس نہیں ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر میری جانب دیکھا۔ وہ اس معاملے میں مرد کے مقابلے میں بہت آگے ہے۔ اس آنکھ مچولی میں وہ مرد کی بخی ادھیڑ کر اس کا پوسٹ مارٹم بھی کر لیتی ہے اور اسے اپنے بارے میں وہ سب کچھ بتا کر جو وہ سننا چاہتا ہے اپنے آپ پر پردہ بھی ڈال لیتی ہے۔ مرد کی ہمیشہ سے ایک حد ہے کہ عورت کی قربت میں اس کی بصارت کم اور سماعت تیز ہو جاتی ہے، عورت جس کا بھرپور فائدہ اٹھانا جانتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مرد عورت کے بارے میں صرف وہی باتیں جانتا ہے جو عورت نے اسے بتا رکھی ہیں۔ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ عورت ہمیشہ سے طاقتور اور مرد کمزور ہے۔ انہوں نے برجستہ جواب دیا، جسمانی طاقت اصل طاقت نہیں ہوتی، یہ ایک الگ بحث ہے کہ جسمانی طور پر کون طاقتور اور کون کمزور ہے، مگر ایک بات تو طے ہے کہ عورت کے سامنے مرد کمزور ہی ہے۔ مرد کا عورت سے لڑنا اس کی توہین ہے۔ یہ اصطلاح بھی تو مردوں کی پھیلائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ عورت سے کبھی نہیں جیت سکتے۔ اس بار چھوٹے استاد نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی پروفیسر صاحب۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عورت چال چلنے کی ماہر ہے اور مرد اپنی جلد بازی کے ہاتھوں مجبور ہے، یا یہ کہہ لو کہ عورت چال باز اور مرد جلد باز ہوتا ہے۔ جلد بازی میں چلی گئی اس کی ہر چال بازی کے سامنے ہمیشہ ہار جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کے جھوٹ کے سامنے مرد کا سچ ہمیشہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ عورت اس روئے زمین پر واحد مخلوق ہے جو کوئی بات یا جذبات دل میں چھپانے کی ٹھان لے تو اسے کوئی نہیں بوجھ سکتا۔ مرد عورت کے سامنے کھلی کتاب بھی بن جائے تو وہ پھر بھی اس کے لیے ریاضی کی ایک ایسی مساوات ہی رہے گی جسے حل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ریاضت میں پڑا رہے گا، پھر وہ اپنے اصل نقطے کی جانب واپس پلٹ آئے۔ تم یہ سمجھ لو کہ میں ان چند مردوں میں سے ہوں جنہوں نے مردوں کے رویے کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی بات سن کر میں مزید متوجہ ہو گیا۔
وہ بولے، میرے نزدیک مردوں کی 4 قسمیں ہیں، بدنام، نیک اور بہت نیک۔ مگر مرد ہمیشہ سے اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہیں۔ وہ یہ کہ سب کے سب مرد اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مرد کے نیک ہونے کا اندازہ عمومی طور پر اس کی عورت کو دیکھنے کے انداز سے لگایا جاتا ہے۔ اس پیمانے کی بنیاد پر نیک مردوں کو مزید 4 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم میں وہ مرد شامل ہیں جو عورت کو چپ چپا کر دیکھتے ہیں۔ ایسے مرد دیکھتے کم اور نوچتے زیادہ ہیں۔ یہ عورت کو صرف محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنے علاوہ سب کی نظر میں نیک ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ مرد جن کی عورت کو دیکھتے ہی 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ان کے اندر 100 واٹ کے کتنے بلب ٹمٹما رہے ہیں۔ یہ عورت کو چھونے کی خواہش ضرور رکھتے ہیں، مگر اس کو چھونے کے تصور سے بھی لرز جاتے ہیں۔ لوگ انہیں نیک سمجھتے ہیں، مگر یہ خود کو نیک سمجھتے ہوئے ہلکے سے شرمسار ہو جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے مرد عورت کو دیکھ کر فوراً نظر جھکا لیتے ہیں، لیکن اس کی سکین کاپی اپنے دلوں کے کلپ بورڈ پر سیو کر لیتے ہیں۔ یہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے کہ اپنے تخیل میں بھی اسی عورت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ عورت کو چھو چھو کر امر ہونا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں یہ بھی نیک ہی ہوتے ہیں، مگر خود کو نیک سمجھتے ہوئے انہیں احساس جرم سا ہونے لگتا ہے۔ نیک مردوں کی چوتھی قسم کرامات یافتہ مردوں پر مشتمل ہے۔ یہ بہت پہنچے ہوئے مرد ہیں۔ اپنے اندر پنپنے والی مخفی طاقتوں کی وجہ سے یہ مختلف چیزوں کے آر پار دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ انہیں یہ مسابقتی فائدہ حاصل ہے کہ نہ صرف مخفی عورت کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ نیکی کے خود ساختہ دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمہ وقت عورت سے نپٹنا چاہتے ہیں۔ ان کا شمار بھی کچھ شکوک و شبہات کے ساتھ نیک مردوں میں ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کتنے نیک ہیں۔ اس کے برعکس اس کسوٹی کی بنیاد پر عورتوں کی صرف 2 قسمیں ہیں، باحیا اور بے حیا۔ ان کی مرد اور عورت کے بارے میں تفصیلات سن کر میں ہنس دیا۔ آپ نے عورت کو بیان کرنے کے لیے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تسہیل سے کام لیا ہے۔ آپ دراصل عورت کے بہت بڑے حامی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے برجستہ جواب دیا۔ بالکل غلط، میں عورت کا حامی نہیں، محبت کا حامی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو محبت کی دیوی بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ محبت کی حمایت پس پردہ عورت کی حمایت ہے۔ میرے خیال میں تو یہ ایک بات ہے، کان دائیں جانب سے پکڑا جائے یا بائیں جانب سے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ بولے، یہ 2 مختلف باتیں ہیں۔ عورت پرستی گناہ ہے اور محبت پرستی عبادت۔ آپ محبت پرست ہیں، اس موضوع پر بھلا آپ سے کون بحث کر سکتا ہے؟ لمحوں میں پچھاڑ دیتے ہیں۔ ہم دونوں ہی کہکہ لگا کر ہنس پڑے۔ اس اثناء میں چھوٹا استاد اٹھا اور سموسوں سے بھری ایک پلیٹ ہمارے سامنے میز پر رکھ دی۔ میں نے موضوع بدلا۔ آپ کے خیال میں انسان کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا پیشن ہے، اس کی بات ذہانت، اور اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی جنسی خواہش ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طاقت سمجھتا ہے۔ میں نے گرما گرم سموسے کا ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھا۔ میرے خیال میں تو ٹیکنالوجی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ معاشی اور دفاعی طور پر بھی طاقتور ہے، اور دنیا میں اس کا اثر و رسوخ بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے میری جانب غور سے دیکھا۔ ٹیکنالوجی پیشن ہی کا تو نتیجہ ہے۔ انسان نے اس دنیا میں جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے اس کے پیشن کی تکمیل ہے۔ خلا میں سفر کرنے اور چاند پر جانے سے اسے کوئی خطرہ خواہ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا، مگر اس نے یہ ٹیکنالوجی اپنے پیشن کی تکمیل کے لیے حاصل کی۔ یہ پروجیکٹ انسانی تاریخ کا مہنگا ترین پروجیکٹ تھا، جس پر پاکستان جیسے ملک کے 10 سال کے مجموعی بجٹ سے بھی زیادہ رقم خرچ ہوئی۔ وہاں تک رسائی کے لیے سپر پاورز کی سرد جنگ تھی۔ یہ اس کی ذہانت کا امتحان تھا۔ جب چاند پر قدم رکھ دیا تو انسان کا یہ پیشن مکمل ہو گیا۔ چاند تک رسائی کو اب نصف صدی کے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، مگر کسی نے وہاں واپس جانے کا سوچا بھی نہیں۔ اس کے بعد دوسرے سیاروں کی جانب رخ کیا جو چاند کی نسبت زمین سے بہت دور ہیں۔ چاند تو وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اب مریخ تک رسائی پیشن بن گئی ہے۔ ان کی وضاحت سن کر میں پتہ نہیں کیوں قائل سا ہو گیا۔ ان کی وضاحت سن کر میں پتہ نہیں قائل ہوا یا نہیں، مگر خاموش ضرور ہو گیا۔
انہوں نے میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں سموسوں سے انصاف کرنے میں مگن تھا۔ انہوں نے مجھے اتنے انماق سے سموسے سے چابک دستی آزماتے دیکھا تو بولے، نہ تو ہمارے یہاں سموسے کھانے کا اولمپک مقابلہ ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی تم سے پلیٹ چھین کر بھاگنے والا ہے۔ میں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ ہماری بحث عموماً آہستہ آہستہ شروع ہوتی، لیکن جب ایک بار شروع ہو جاتی تو تیزی سے عروج پر پہنچ جاتی۔ میں نے پلیٹ میز پر رکھ دی۔ آپ پیشن کی تعریف کریں گے؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا۔ رسائی سے باہر کی چیز کے حصول کا جنون۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، تھوڑا سا آگے جھکا جیسے کوئی بات رازداری سے کہنے لگا ہوں۔ اب جنسی خواہش کی بھی تعریف کر ڈالیں۔ میرے انداز پر وہ ہنسے، بغیر نہ رہ سکے۔ اپنی حوث کی آگ بجھانے کے لیے جنس مخالف پر لپکنے کی جستجو، بالکل ایسے ہی جیسے بھوک مٹانے کے لیے کھانے پر لپکنے کی کوشش۔ فزکس کی زبان میں اس خواہش کی شدت کو میں جنس مخالف سے فاصلے کے بالعکس متناسب کہتا ہوں۔ میری تعریف سے اگر تم متفق نہیں تو اس سے بہتر تعریف لے آؤ، میں فوراً مان جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے کھلی دعوت دے ڈالی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ میرا پسندیدہ موضوع ہرگز نہیں، لیکن ابھی میری بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ میری آواز ان کے زوردار کہکے میں کہیں دب کر رہ گئی۔ انہوں نے مجھے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں یہ صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم جانتے ہو کہ میں ججمنٹل نہیں ہوں، کم از کم تمہارے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ اس موضوع پر بات کرنا تمہاری سنجیدگی اور پختگی کی ہی علامت ہے۔